إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین جمعہ، دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ سب سے پہلی بات، بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ اور مشکل کشا حاجت روا نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ شہادتین کے بعد اللہ کی توحید کی گواہی اور نبی علیہ الصلاۃ کی رسالت کی گواہی کے بعد جو سب سے پہلا عمل انسان پہ فرض ہوتا ہے، فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، بندہ نماز کو قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرے، وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ کا حج کرے، وَصَوْمِ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے حج کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں
تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ ہر سال حج کرتے ہیں، درخواست جمع کرواتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی صورت میں اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے مال میں سے خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ حج بیت اللہ کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں تڑپ ضرور ہے، وہ ترستے بھی ہیں، ساتھ ساتھ تڑپتے بھی ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن مال اور دولت ہونے کے باوجود وہ حج بیت اللہ کا ارادہ تک بھی نہیں رکھتے، اس عظیم اسلام کا جو رکن ہے اس کو ادا کرنے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں ان لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانے کی تڑپ رکھتے ہیں، اور تڑپ کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں، مولا ہمیں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ یہ جو بیت اللہ کا حج ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پہ فرض کی ہے۔ کون سا مسلمان؟ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس انسان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ بیت اللہ کا حج کرے۔ طاقت سے مراد کیا مالی طاقت بھی اور جسمانی طاقت بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن ان کی صحت یعنی جسمانی طاقت اجازت نہیں دیتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جسمانی طاقت تو ہے لیکن ان کے پاس مالی طاقت نہیں۔ جس کے پاس مالی طاقت ہو ساتھ جسمانی طاقت ہو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تم پہ حج کو فرض کر دیا گیا لہٰذا تمہیں چاہیے حج کو ادا کرو۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی آقا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی پھر خاموش ہے۔ دوبارہ جب اس نے سوال نہ کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں حج ہر سال فرض ہے تو تم پہ حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے، پھر ہر سال ہی فرض ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھایا، فرمایا میں جو بیان کروں اس پہ عمل کیا کرو، میں جس سے روک دوں اس سے رک جایا کرو، سوال کی کثرت نہ کیا کرو۔ کثرت سوال کی وجہ سے وہ نہ ہو تم پہ ایسی چیزیں فرض ہو جائیں جن کو ادا کرنے کی تم طاقت بھی نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے حج کو ادا کرنے کے فوائد بھی بیان کیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا حج ادا کرتا ہے، فلم یرفث، اور دوران حج
یہ کوئی لغو کام نہیں کرتا، وَلَمْ يَفْسُقْ اور کوئی فسق و فجور والا عمل بھی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حج کر کے جب واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتے ہیں، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جب اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر کے آیا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا ہوتا ہے تو حاجی کے ذمے بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج کی برکت سے اللہ اسے تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مبارک آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا رحمت والا، برکت والا، شفقت والا ہاتھ جب آگے کیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ تو نے کیا کیا؟ تو کہتا تھا میں کلمہ پڑھوں گا، تو کہتا تھا میں آپ کا غلام بنوں گا، تو کہتا تھا میں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گا، لیکن تو نے اپنے ہاتھ کو واپس لے لیا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا کوئی توہین کا ارادہ نہیں، میرا کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں، لیکن جب میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا عمر تو بڑا گناہ گار ہے، تو بڑا خطا کار ہے، تیرے ذمے بہت زیادہ گناہ ہے، آئندہ تو مسلمان ہو کے نیکیاں کر ہی لے گا، لیکن تیرے پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں عمر اسلام لانے کے بعد کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ادا کر لینے سے اللہ بندے کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت دین اسلام والی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنا علاقہ چھوڑ دے، اپنا گھر بار چھوڑ دے، اپنا کاروبار چھوڑ دے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے دین اسلام کی خاطر اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجرت ایسا عظیم عمل ہے اس کے بدلے اللہ زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل میرے نبی نے فرمایا حج ایک ایسا عظیم عمل ہے جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بھی بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو بندہ حج کرتا ہے حج مبرور، حج مبرور کیا ہے؟ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتلایا اس طریقے کے مطابق بندہ حج کرے، جو عمل جس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا اس عمل کو اس جگہ پہ ادا کرے، جیسے احرام بندھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ویسے احرام باندھے، جیسے سعی کا حکم دیا ویسے سعی کرے، جیسے طواف کا حکم دیا ویسے طواف کرے، جیسے منا جانے کا حکم دیا ویسے منا جائے، جیسے عرفہ جانے کا حکم دیا ایسے میدان عرفات میں جائے، جیسے مزدلفہ جانے کا حکم دیا ایسے مزدلفہ میں رات کو بسر کرے،
اور کوئی گناہ والا کام نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی سے لغو بات نہ کرے، اور رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اور اس ارادے سے جائے میں حج کر کے آؤں گا، اللہ میری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے ایسا حج کیا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو بندہ حج مبرور کرتا ہے اللہ پاک نے اس کا بدلہ اپنی جنت کے علاوہ اور کوئی رکھا ہی نہیں ہے، اللہ اسے ضرور جنت عطا کریں گے۔ اور ایسا بندہ اگر کوئی دوران حج فوت ہو جاتا ہے، ایسے بندے کی عظمت نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ ایک آدمی ہے، اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ احرام باندھا، حج کر رہا ہے اور لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھ رہا ہے۔ اچانک کیا ہوا، یہ سواری سے نیچے گرا، جیسے گرا تو یہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبه ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث یوم القیامت ملبیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اسے غسل دو پانی کے ساتھ اور پانی میں بیری کے پتوں کو ڈال کر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اسے نیا کفن نہیں دینا بلکہ جو اس نے احرام باندھا ہوا ہے انہی دو کپڑوں میں اسے کفن دے دیا جائے، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، اور اسے خوشبو بھی نہیں لگانی، وَلَا تُخَمِّرُ رَأْسَهُ، اس کے سر کو بھی نہیں ڈھانپنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کا دن ہوگا اس حاجی کو انہی دو کپڑوں میں اٹھایا جائے گا، اسی لباس میں اٹھایا جائے گا، اور جب اٹھایا جائے گا یہ اتنا خوش قسمت انسان ہوگا اللہ کے دربار میں آئے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، ایسے الفاظ پڑھتا ہوا آئے گا، اس کے اس عمل کے بدلے اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ اس حاجی کی شان ہے جو دوران حج وفات پا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا آج کل تو حج کے لیے فلائٹیں بھی بند ہیں، حج کے لیے آنا جانا بھی بند ہے، ہم نے حج کے فضائل بھی سن لیے، ہم نے حج کا ثواب بھی سن لیا، تو ہم تو اس ثواب سے یقیناً محروم رہ گئے، اور وہ لوگ جو حالات کے بہتر ہونے کے باوجود بھی نہیں جا سکتے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ حج اتنا فضیلت والا عمل ہے، ہم تو اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ میرے بھائیوں دین اسلام نبی علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے وہ دین رحمت ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے والوں کی شان کو بلند کیا، وہاں پہ میرے کریم آقا نے اپنی امت کے غریبوں کو بھی مایوس نہیں کیا، جن کے لیے رستے بند ہو گئے نبی علیہ السلام نے انہیں بھی مایوس نہیں کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایسے ایسے اعمال بتلا دیے، آپ وہ عمل کریں گے اللہ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے، اللہ پاک حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے ان اعمال کے بدلے جو اعمال میرے نبی نے بتلا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بہترین بندہ کوئی نہیں کہ جس کے پاس مال ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، لیکن دوسرے بندے کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے،
لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے اور اس کے پاس علم ہے، فلاں عمل کا اتنا ثواب، فلاں عمل کا اتنا ثواب، اب دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے کہ کبھی میرے پاس بھی وسائل ہوتے، کبھی میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی اللہ کے گھر کی طرف جاتا، میں بھی جا کر کے بیت اللہ کی زیارت کرتا، جس طرح حاجی احرام باندھ کے لبیک لبیک کرتے ہیں، میں بھی وہ والے اعمال کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کر تو سکتا نہیں، لیکن اس کی نیت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسا کرتا۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جتنا مال خرچ کرنے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اللہ تڑپ رکھنے والے کو بھی ثواب عطا فرما دیں گے۔ جو تڑپ رکھنے والا انسان، اسے بھی میرے مالک اتنا ہی ثواب عطا کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اور چند اعمال بتلائے جن اعمال کے کرنے سے اللہ تعالی حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں عمرے کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول، میری بیوی آپ نے حج کا اعلان کیا، آپ کے قافلے میں شامل ہو کر کے حج کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پاس سواری موجود نہیں جس سواری پہ بیٹھ کر کے وہ سفر کر کے جائے۔ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ جب وہ عمل کرے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے کہ جتنا ثواب حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے گا نا، تو رمضان کے مہینے میں اسے کہنا عمرہ کر لے۔ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اسے اللہ اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جیسے اس نے میرے ساتھ مل کے حج کو ادا کیا۔ فرمایا اللہ اتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ ایک عمل، دوسرا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی الغداء فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح فجر کی نماز ادا کرے اور فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، اور بیٹھ کر کے یہ بندہ کیا کرے، ثم قعد یذکر اللہ، یہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی تسبیحات پڑھتا رہے، اللہ کے لیے یہ ذکر کرتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، اللہ اکبر کہتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، یہ 2 رکعتیں ادا کرے، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ، اللہ تعالی ان 2 رکعتوں کے بدلے اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ کہنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا تامۃ تامۃ تامۃ، اللہ تعالیٰ پورا پورا ثواب عطا کریں گے، ایک حج کا پورا ثواب، ایک عمرے کا پورا ثواب۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم فی کل یوم صدقہ۔ فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے نا ہر بندہ، تو اس کے جسم کے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، بندہ حج کرتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ سبحان اللہ کہتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، بندہ الحمدللہ کہتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے پھر بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن بندہ صبح اٹھے جو صدقہ نماز روزے حج سے بندے کا ادا ہونا تھا، لیکن یہ صبح اٹھ کر کے اس نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس نے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کیا، فرمایا سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی 2 رکعتیں اسے اتنا ثواب عطا کریں گی جیسے اللہ حج کرنے والے کو ثواب عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج کے لیے نکلے اللہ کے رستے میں اور ایسے بندے کو موت آ جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات كتب الله له اجر الحاج الى یوم القیامہ، ایسا بندہ جو حج کے لیے نکلا اور رستے میں اسے موت آ گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حج کے لیے نکلنے والا اور اسے رستے میں موت آ گئی، قیامت تک جتنے حج آئیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام حجوں کا اس بندے کو ثواب عطا کرتے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عمرے کے لیے نکلا اور رستے میں فوت ہو گیا اسے قیامت تک کے لیے عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلا اور رستے میں موت آ گئی قیامت تک کے لیے اسے جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے معزز سامعین، ایک اور عمل جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ مسجد قباء میں آئے، مسجد قباء مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ نبی علیہ السلام ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ پیدل یا سوار مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے۔ فرمایا جو بندہ مسجد قباء میں جائے اور وہاں جا کے کیا کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَصَلَّ فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ، آقا فرماتے ہیں وہاں جا کے یہ بندہ 2 رکعتیں ادا کرے، مسجد قباء میں پڑھی گئی 2 رکعتوں کا ثواب اللہ 1 عمرے کے برابر عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر میں وہ عمل بتلانے والا ہوں کہ جس عمل کو ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے اور ایک دن میں ہمیں 5 مرتبہ مکمل حج کا عمرے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن بندے کو خالص نیت کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، وضو کر کے یہ مسجد کی طرف نماز کے لیے نکلے، اور کون سی نماز؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز کے لیے، یعنی کہ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں۔ فرمایا جو بندہ فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے لیے نکلے، آقا فرماتے ہیں گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے والا اسی طرح جیسے احرام باندھ کے اللہ کے گھر بیت اللہ میں حج کے لیے جانے والا انسان ہے۔ فرمایا جس طرح احرام باندھ کے حج کے سفر کرنے والے کو اللہ ثواب عطا کرتے ہیں، اسی طرح جو گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چل کر کے نکلے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاشت کی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلے فرض نماز نہیں نفل نماز کے لیے، فرمایا یہ چل کے آ رہا ہے اسے ثواب ایسے ہی ملے گا
جیسے اللہ کے گھر میں عمرے کے لیے جانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔